السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل علم اور صحافت کے سبھی طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہمارا جو پرچہ ہے، ہم جو مضمون پڑھ رہے ہیں بی اے جے ایم سی کے طلباء کے لیے ہے، اور پرچہ ہے قومی اور بین الاقوامی معاملات۔ اس پرچے میں ہم یونٹ 3 کا جو موضوع ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ عزیز طالب علموں، اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نصاب میں جو موضوعات شامل کیے گئے ہیں، اور صحافت کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو ان سبھی موضوعات سے اس حوالے سے بھی واقفیت ضروری ہے کہ یہ موضوع آخر کس بنا پر نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے آپ کو مختصراً تعارف دیا تھا کہ کس وجہ سے یہ موضوع آپ کے نصاب میں شامل رکھا گیا ہے۔ آج کی کلاس میں بھی ہم کلاس کے آغاز میں ہی موضوع بتانا چاہیں گے کہ ہمارا جو موضوع ہے معیاری تعلیم اور مہارت کا فروغ۔ کل کی کلاس میں ہم نے معیاری تعلیم کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے معیاری تعلیم اور مہارت کا فروغ۔ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد کا جو نقطہ ہے 21ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جی ہاں، 21ویں صدی میں حصول تعلیم حاصل کرنا تو ضروری ہے، حصول تعلیم، ساتھ ہی اس حصول تعلیم کے مرحلے کے بعد طالب علم کیا اپنے طور پر خود معاشی وسائل اکٹھا کرنے کے قابل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے۔ اب اس میں حصول تعلیم کے لیے جو سب سے بڑا آتا، کل ایک نقطہ ہم نے ابتدائی طور پر بتایا تھا کہ حصول تعلیم سے مراد جو ذریعہ تعلیم ہے وہ نہیں، حصول تعلیم سے مراد ذریعہ تعلیم نہیں ہے، اور یہ والا نقطہ بھی سمجھنا ہے۔ اور اسی نقطے کو سمجھنے کے لیے اگر میں ایک مثال لوں، جیسے آج ہی کے اخبارات نے اور کل شام کے نیوز بلیٹن میں سبھی خبر رساں اداروں نے ایک خبر بڑی ہی اہمیت کے ساتھ پیش کی تھی، اور وہ خبر ایک عالمی خبر تھی، انٹرنیشنل نیوز تھی، اور میں یہاں پر لکھ دوں گا اس کے حوالے سے۔ اس میں تھا نوبل انعام کا اعلان۔ جی ہاں، ہر سال ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نوبل انعامات تو ہر سال دیے جاتے ہیں، ہر سال جو سویڈن کی نوبل انعام اناؤنس کرنے والی، اعلان کرنے والی جو کمیٹی ہے وہ ہر سال اعلان کرتی ہے۔ دیکھیے، صحافت کے طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے، بطور ٹیچر بھی میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ جو مثالیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، وہ سارے حالات حاضرہ سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے، میڈیا سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے، تبھی جا کر یہ ممکن ہوگا کہ طلباء کلاس روم میں جو اسباق پڑھ رہے ہیں، جن موضوعات پر وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان موضوعات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ تو ہماری کلاس کا جو موضوع ہے وہ یہاں پر آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم جس موضوع پر بات کریں گے، جو مثال دیں گے، اور مقصد کیا ہے، اس مثال کے ذریعے سے پھر یہی والا جو موضوع ہے معیاری تعلیم اور مہارت کا فروغ، وہ آپ کو سمجھایا جائے۔ نوبل انعام کے حوالے سے اگر آپ، یہ زمانہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ایج کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ جنریشن کہا جاتا ہے بچوں کو، کہ آپ لوگوں نے جو انٹرنیٹ کو دیکھا ہے وہ موبائل کی شکل میں ہی دیکھا ہے، اور ہم نے جو انٹرنیٹ دیکھا تھا ہمارے زمانے طالب علمی میں وہ کچھ اور شکل میں تھا، اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور شکل میں ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا، اس موضوع کو سمجھنا آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ اور اس چیز کو بھی سمجھ لیے گا کہ سیکھنے کے عمل میں کلاس شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کی معلومات کی سطح 0 تھی تو کلاس کے اختتام پر اس میں کچھ نہ کچھ ایسا کوئی پیمانہ ابھی تک نہیں نکلا۔ سروے ہوتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہر کلاس میں ہو کہ کلاس کے دوران آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور چیزوں کو سیکھنے کے ساتھ جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ نسبتاً آسان کام ہو جائے گا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ سوال اپنے موبائل فون کے ذریعے سے تلاش کرنا ہے کہ نوبل انعام حاصل کرنے والے جو دنیا کے مختلف ملکوں کے افراد کی فہرست آپ تلاش کیجئے گا۔ جب آپ تلاش کریں گے کنٹری وائز جو فہرست ہے نوبل انعام حاصل کرنے والے کی، تو ان ممالک کی فہرست میں آپ کو سب سے پہلا جو نام نظر آئے گا وہ امریکہ کا ہے۔ کہ آج تک کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ اگر کسی ملک کے افراد نے، شہریوں نے، ماہرین نے نوبل انعام حاصل کیا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ اسی فہرست میں جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کا ایک جو اعداد و شمار ہے اس میں ہندوستان کا نمبر 12 پہ آتا ہے کہ ہندوستان سے 12 افراد یا 12 ہندوستانی نژاد لوگوں نے
نوبل انعام حاصل کیا ہے مختلف فیلڈ میں. یہ نوبل انعام جو دیا جاتا ہے الگ الگ شعبوں میں الگ الگ مضامین میں دیا جاتا ہے. لیکن ایک تعجب خیز بات آپ دیکھیں گے، ہندوستان کے مقابلے میں اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے اور اسرائیل نے بھی 12 انعامات حاصل کیے ہیں، نوبل انعامات. اب یہ مثال میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں کہ اب آپ کیا کیجئے، ہم یہ تو ہندوستان اور اسرائیل کے مثال کو فی الحال یہیں پر روکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو فہرست میں برطانیہ کا نام آتا ہے، فرانس کا نام آتا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر یا نوبل انعام حاصل کرنے والے بیشتر جو لوگ ہیں، افراد ہیں جنہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے، ان کا تعلق ان ملکوں سے ہے. یہاں پر اس مثال اچھا تو اب ہم فی الحال یہ مانتے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے بڑا انعام، سب سے باوقار انعام اگر کسی انعام کو مانا جاتا ہے تو وہ نوبل انعام کو مانا جاتا ہے. اس پس منظر میں یہ ہمارا پیمانہ ہو گیا. اس پیمانے کے ذریعے، اس پیرامیٹر کے ذریعے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ جانچنا چاہ رہے ہیں کہ جو معیاری تعلیم کا جو نظریہ ہے اور ساتھ میں جو مہارت کا فروغ ہے اس پس منظر میں کہ یہ کیسے کامیابی سے یہ ممالک مسلسل یکے بعد دیگرے ہر سال کوئی نہ کوئی ان ممالک سے تعلق رکھنے والا فرد نوبل انعام حاصل کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم جب امریکہ کے نظام تعلیم کی یہ مثالیں دی جا رہی ہیں، مثالیں برابری کے لیے نہیں، مثالیں چیزیں سمجھنے کے لیے دی جاتی ہیں. تو یہ اور مثالیں ہمارا سبق نہیں ہوتی. صحافت کے طالب علموں کو یہ چیز بخوبی سمجھنا چاہیے کہ مثالیں جو ایگزامپلس ہوتے ہیں وہ ہمارا سبق نہیں ہوتا، بلکہ ان مثالوں سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ ہمارا سبق ہوتا ہے. اور پھر آپ کو جیسے کلاس کے دوران ہمیشہ ہم یہ آپ سے طلب کرتے ہیں، یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ چست رہنا ہے. جیسے کلاس روم میں پوچھا جانے والا جو سوال ہے کہ میں کہاں تھا، ٹیچر پوچھتا ہے طالب علم سے. طالب علم اگر مثالوں میں کھو گیا ہے تو وہ ٹیچر کہاں تھا، جو سبق اصل پڑھایا جا رہا ہے وہ اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور پھر طالب علم اس کو سمجھ نہیں سکتا. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو فوکس رہنا ہے. ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو معیاری تعلیم اور مہارت کا فروغ. یہ کتنا اہم موضوع ہے اور خاص طور پر ہندوستان جو آبادی کے حوالے سے دنیا میں چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. چین کی بات آئی تو یہاں پر میں ایک اور ملک کا بھی نام اس فہرست میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ چین کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ ہی جو چین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے مختلف شعبوں میں. اب ہم ان ممالک کے نظام تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بالفرض جب ہم امریکہ کا نظام تعلیم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی امریکہ میں چونکہ انگریزی میں تعلیم ہوتی ہے تو ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ انگریزی میں حصول تعلیم امریکہ کی ترقی کا راز ہے، لیکن اگلے ہی مرحلے اگر ہم دیکھ لیں، اچھا اب کرونا وائرس کے سبب جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، دنیا بھر کی معیشت ہے، دنیا کی سب سے بڑی معیشت ورلڈز لارجسٹ اکانومی امریکہ اور سیکنڈ لارجسٹ اکانومی چین ہے. اس کے بعد برطانیہ، فرانس، دیگر ممالک کا نمبر آتا ہے. اگر ہم یہ کرونا وائرس کے سبب جو معاشی طور پر جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا بھی تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ان سارے دنیا کے جو ممالک تھے وہاں پر معاشی میدان میں مندی ریکارڈ کی گئی، لیکن چین اکلوتا ایسا ملک تھا جس نے اس مندی کے باوجود دنیا کے سارے ممالک جہاں پر متاثر ہو رہے ہیں لیکن چین نے بدستور اپنی شرح ترقی مثبت بتائی، پازیٹیو بتائی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر یہ جو چین ہے یا یہ جو ممالک ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور امریکہ کا نظام تعلیم ہم نے دیکھ لیا کہ وہ انگریزی میں ہے، وہاں پر ابتدائی تعلیم سے لے کے اعلیٰ تعلیم کا جو سارا سسٹم ہے، سارا جو نظام ہے وہ انگریزی میں ہے. لیکن دنیا کی دوسری جو سب سے بڑی معیشت ہے ان کے نظام تعلیم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر انگریزی کا اتنا چلن نہیں ہے جتنا امریکہ میں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کا موقف حاصل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے مضبوط نظام تعلیم ہونا چاہیے اور جو یہاں پر کام کر رہا ہے. لیکن عزیز طالب علموں اس چیز کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ چینی زبان میں ہے. جی ہاں، چینی زبان. اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ زبان کے حوالے سے اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ان لوگوں کا تجزیہ کریں، برطانیہ بھی دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت ہے، ایک بڑا ملک ہے. یورپین یونین سے برطانیہ نے علیحدگی اختیار کی، بریگزٹ کا معاہدہ ہوا ہے، برطانیہ اپنے پاؤنڈ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اپنی انفرادیت یورپین یونین سے الگ رکھنا چاہتا ہے.
ایک عالمی سیاست میں بھی معیشت کے حوالے سے بھی برطانیہ کا ایک اہم مقام ہے۔ برطانیہ کی نظام تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم یہاں پر پہلے وہ نقطہ لکھ لیتے ہیں جو نظام تعلیم کے حوالے سے ہے کہ انگریزی میں ہو گیا۔ برطانیہ کا نظام تعلیم یہ بھی آپ کو انگریزی میں ملے گا۔ اب اس کے بعد تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی کہ اگر معیاری تعلیم انگریزی میں ہو تو شاید ترقی کا سفر آسان ہو سکتا ہے، چونکہ یہاں پر دو مثالیں مل گئیں۔ امریکہ میں بھی نظام تعلیم انگریزی میں ہے اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ برطانیہ کا بھی جو نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انگریزی میں ہے۔ تو کیا انگریزی میں حصول تعلیم معیار تعلیم اور مہارت کے فروغ میں لازمی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی ہم فرانس کے نظام تعلیم کا تجزیہ کرتے ہیں تو میجر بڑا حصہ جو فرانس میں نظام تعلیم کا ہے وہ ان کی اپنی زبان فرانسیسی زبان میں۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ 4 ممالک کے نام ہم یہاں پر لکھے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں یہاں کے جو ماہرین تعلیم ہیں، جو مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں، وہ اکثر اتنا نمایاں کام کرتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ورک کرتے ہیں، ایسی ریسرچ کرتے ہیں جس کے سبب انہیں نوبل انعام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ چین کی مثال لے لیجئے تو یہاں کا ان کا جو تعلیمی نظام کھڑا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک بھی ہے، اور پھر معیشت کے اعتبار سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چین ہے۔ تو ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ چینی زبان میں۔ 1 منٹ کے لیے آپ یہاں پر غور کیجئے گا کہ بظاہر ان چاروں جو ذریعہ تعلیم کا ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں، 4 مختلف ممالک کے نظام تعلیم کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر انگریزی 2 ممالک کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے کہ 2 ملکوں میں جو نظام تعلیم استوار ہے وہ انگریزی میں ہے۔ لیکن جو بقیہ 2 ممالک کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور پھر جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہندوستان نے اگر آج تک 12 ہندوستانیوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے، تو اسرائیل کے بھی 12 جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی جو نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ ہندوستان ایک اس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، بر صغیر، چھوٹا بر اعظم، اس کی بھی ٹیلی اتنی ہی ہے اور اسرائیل کی بھی ٹیلی اتنی ہی ہے۔ اگر یہاں کا ہم اسرائیل کا بھی نام ایڈ کر لیں اور وہاں کا جو نظام تعلیم ہے اس کو بھی ہم دیکھیں تو بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز مشترک ہے، ان 4 ممالک کے نام ہم نے یہاں پر لکھے ہیں کہ ان 4 ملکوں میں کون سی چیز مشترک ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اپنے ذہن پر زور دے سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ ان 4 ممالک کے نظام تعلیم میں کون سی چیز مشترک ہے؟ ارے سر یہ یوٹیوب پر لیسن ہو رہا ہے، ہم کیسے اپنی بات کو پیش کریں؟ کمنٹ باکس آپ کے لیے موجود ہے۔ جب آپ صرف حاضری کے لیے اپنا رول نمبر آپ ایڈ مت کیجئے گا، ساتھ میں آپ کے سوال ہو تو آپ سوال بھی اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو یہاں پر جب آپ غور کریں گے تو جو ایک مشترکہ عنصر سب میں نظر آتا ہے وہ ان کا نظام تعلیم سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ان کی اپنی مادری زبان میں تعلیم۔ امریکہ میں ترقی یا امریکہ کا نظام تعلیم کے حوالے سے ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو آؤٹ پٹ ہے، ان کا جو دنیا میں موقف ہے وہ ان کے نظام تعلیم کے سبب ہے، یہاں پر ہم صرف تعلیم کے پس منظر سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں ان کا جو ذریعہ تعلیم ہے میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ میڈیم آف انسٹرکشن ان کی اپنی مادری زبان میں ہیں۔ تو معیاری تعلیم کے لیے جو ایک پیمانہ اس ساری مثالوں سے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا نظام تعلیم آپ کی مادری زبان میں ہو، اور اس نقطے کو ہماری جو نئی قومی تعلیمی پالیسی ہے اس میں بھی اجاگر کیا گیا ہے، اس نقطے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے برطانیہ میں بھی جو وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں جو ذریعہ تعلیم ہے وہ انگریزی میں ہے، اس لیے کہ انگریزی ان لوگوں کی مادری زبان ہے۔ اور فرانس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ فرنچ لینگویج میں ہے، اس لیے کہ فرانسیسی ان کی مادری زبان ہے۔ اور پھر چین، اچھا یہ وہ مثالیں ہیں کہ آپ اس کو اپنے طور پر تصدیق کر سکتے ہیں، کراس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو چینی زبان میں ان کا جو نظام تعلیم استوار ہے اس کے باوجود بھی یہ امریکہ کا جو نظام تعلیم ہے یا جو معاشی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر انگریزی میں جس طریقے سے ان کا نظام تعلیم ہے، اور پھر جو چین کا چینی زبان میں نظام تعلیم ہے، یہ عالمی سطح پر کمپیٹ کر رہے ہیں اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے، اور کس طریقے سے ان کا مظاہرہ ہے وہ سب کے سامنے ہے
تو یہاں پر ایک چیز جو اس مثال کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حصول تعلیم سے مراد ذریعہ تعلیم اگر مادری زبان میں ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی دوسری اہم بات نہیں ہو سکتی کہ معیاری تعلیم مادری زبان میں ہو تو دنیا بھر میں ایسی مثالیں ہیں کہ ایک نظام تعلیم اگر مادری زبان میں استوار کیا جائے تو اس سے نہ صرف حصول تعلیم کا جو ٹارگٹ ہے، جو نشانہ ہے، اس کو حاصل کرنا آسان ہوگا، بلکہ طلباء میں مہارت کا فروغ دینا بھی آسان ہوگا۔ طلباء میں مہارت کے فروغ کے لیے ہی جس طریقے سے نئی قومی تعلیمی پالیسی میں تجاویز پیش کی گئی ہیں کہ اب اگر انجینئرنگ کے کورس کے دوران بھی، گریجویشن کے کورس کے دوران بھی طالب علم سال اول کے بعد، 2 سیمسٹر کے بعد، 4 سیمسٹر کے بعد بھی اگر اپنی تعلیم کسی وجہ سے ترک کرتا ہے تب بھی وہ کوئی نہ کوئی صداقت نامہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر اتنا ہنر پیدا کرنے کا نظام تشکیل دیا جا رہا ہے کہ وہ بعد تکمیل دوران کورس بھی اگر وہ ڈسکنٹینیو کرتا ہے تو وہ مارکیٹ میں جا کر کام کر سکتا ہے، وہ اپنے لیے روزگار تلاش کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل کی کلاس میں آپ کو مثال دی تھی کہ ایک جو بڑا چیلنج آ گیا ہے، چیلنج کیا ہے؟ چیلنج اس حوالے سے ہے کہ پروفیشنل ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہندوستان کے جو انجینئرز کی بڑی تعداد ہے وہ حصول روزگار میں کیوں ناکام ہو رہی ہے۔ اسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ماہرین تعلیم نے مختلف تجاویز پیش کی تھی، اس میں کہ تعلیم کا جو نصاب ہے، نصاب کی جو تشکیل ہوگی اس میں مہارت کے فروغ کو لازمی عنصر کے طور پر شامل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی پروفیشنل کورس کر رہا ہے، اس پروفیشنل کورس کی تکمیل کے بعد ایک طالب علم کے اندر اتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وہ انڈسٹری میں جا کر فوری طور پر کام کر سکے۔ کیوں کہ انڈسٹری کے جو ڈیمانڈ ہے، جو مارکیٹ جو چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ تعلیمی اداروں سے جو طلباء فارغ ہو کر جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ فوری طور پر ان کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ یعنی اگر کسی طالب علم کو جاب آفر ملا ہے، نوکری کی پیشکش کی گئی ہے، تو کل ہی سے وہ اس نوکری کے تحت جو ذمہ داریاں اس کو دی جائے گی، جو جاب اس کو دیا جائے گا، وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔ صحافت کے طالب علم ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، سر آپ نے تو جو ہے بڑی نوبل انعامات کی جو ہے مثال دے دی، ذرا ہم جس جامعہ میں پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے کیا آپ کچھ کہیں گے؟ میں آپ کو واضح کر دوں کہ اردو یونیورسٹی سے جو طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس بات پر فخر محسوس کریں کہ وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور کیا مادری زبان میں اور خاص طور پر اردو کے پس منظر میں بات کریں تو کیا پہلا تجربہ ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے اردو میں مختلف کورسز کی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے؟ آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے اس موضوع پر معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اردو یونیورسٹی جو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوئی وہ اسی شہر حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ کے نام سے شروع کی گئی تھی، اور پھر اس یونیورسٹی کے جو فارغین تھے، اس یونیورسٹی میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ یہاں کی جو علاقائی ہندوستانی زبان ہے اس زبان میں وہاں پر تعلیم دی جاتی تھی۔ انجینئرنگ کی تعلیم اردو میں، میڈیسن کی تعلیم اردو میں، قانون کی تعلیم اردو میں، جتنے کورسز تھے سبھی کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی۔ اور پھر یہاں کے جو فارغین ہیں جامعہ عثمانیہ سے جو فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں وہ صرف ہندوستانی نہیں، ہندوستان سے باہر جہاں بھی وہ لوگ گئے وہاں پر انہوں نے مختلف شعبوں میں اپنا لوہا منوایا تھا۔ اور اب جو اردو یونیورسٹی کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ اردو یونیورسٹی کا پلیٹ فارم، یہ اردو یونیورسٹی کے تحت چلائے جانے والے کورسز خاص طور پر ایسے ہی طلباء کے لیے ہیں، ایسے ہی خواتین اور ایسے ہی لڑکیوں کے لیے ہے جو اعلیٰ تعلیم صرف اپنی مادری زبان اردو میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اب تک کا جو تجربہ رہا، کل ہم نے مختلف آپ کو کورسز کے حوالے سے بھی بتلایا تھا کہ کس طریقے سے یہاں سے جو فارغین ہیں، یہاں سے جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا
کہ اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نہ صرف معیاری تعلیم بھی حاصل کر سکتے اور ہمارے اندر اردو ذریعے تعلیم سے پڑھنے والے بچوں میں مہارت کا اتنا فروغ ہے کہ مارکیٹ بھی ان کی مہارت کو تسلیم کرتی ہے۔ دیکھیے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی ریزرو کیٹیگری میں اگر کوئی نوکری حاصل کر لے، ریزرو کیٹیگری کے تحت، تحفظات کے تحت جو ہے کوئی طالب علم اگر نوکری حاصل کر لے تو شاید وہ اس کو آپ لوگ تسلیم نہیں کریں گے کہ بھئی کیا وہ جو اتنی اس کے اندر صلاحیتیں تھیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں ایسی کئی مثالیں ہیں۔ شعبہ تعلیمات، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تحت کام کرنے والا یہ شعبہ ہے جہاں پر اردو میں بی ایڈ کے اور مختلف کورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ پلیسمنٹ کا ریکارڈ ہے اس شعبے کا۔ اور پھر کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو یہاں کے فارغ طلباء ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز میں بھی کام کر رہے ہیں، خانگی تعلیمی اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے جو فورسز، جو خانگی ادارے ہوتے ہیں، جو خانگی افراد ہوتے ہیں، کیا وہ کسی کے ساتھ رعایت کرتے ہیں؟ کیا وہ تحفظات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں طالب علم کا تعلق کسی خاص طبقے سے ہے یا فلاں خاص تحفظات کے زمرے میں آتا ہے اسی لیے اس کو رعایت دی جانی؟ وہ امتحان لیتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اسی کے بعد ہی وہ جاب آفر کرتے ہیں۔ تو صرف سرکاری شعبہ نہیں بلکہ خانگی شعبے میں بھی یہاں کے جو فارغین ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اردو میں جو ان کی مادری زبان ہے وہ نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر اتنی مہارت بھی ہے کہ مارکیٹ ان کی مہارت کو تسلیم کر رہی ہے، مختلف کمپنیاں ان کی مہارت کو تسلیم کر رہے ہیں اور انہیں ملازمت کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اب تو پھر کیوں نہ جو طلباء اردو یونیورسٹی سے زیر تعلیم ہیں، کیا یہ جو معیاری تعلیم اور مہارت کا فروغ کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہاں پر ان کے لیے بھی موضوع ہے یا ان کے لیے بھی کوئی اس کا تعلق ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ کیوں؟ اس حوالے سے کہ بھئی آپ کلیئر ہونا ہے، ہم یہ موضوع پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایز اے نصاب پڑھ رہے ہیں، ہم یہ مثال دے رہے ہیں آپ کو۔ ہمارا موضوع یہی ہے، معیاری تعلیم اور مہارت کا فروغ، لیکن ان مثالوں کے ذریعے سے ہم آپ کے اندر وہ خود اعتمادی جگانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اردو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کوئی خراب کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے بائی چوائس، آپ نے خود انتخاب کیا ہے کہ آپ اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں گے اور آپ کا یہ جو انتخاب ہے آپ خوش قسمت ہیں اس حوالے سے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ جب ہم اظہار کریں کہ ہم طالب علم ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے، بعض طلباء سے جب ملاقات ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے جو نہیں جانتے کہ ہم بھی اسی یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سینٹرل یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں۔ عزیز طالب علم، کس چیز کی جو ہے ہم آر محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی ہم سینٹرل یونیورسٹی ہمارے ایک پڑوس میں ہے جو یہاں سے ابھی 4 کلومیٹر دور آتی ہے، وہ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ بولیے فخر سے، ہاں میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے پڑھتا ہوں۔ تو یہ والا جب تک کہ اندر سے ہمارے اندر اعتماد، کیونکہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، ہم جو دنیا بھر میں جس چیز کو تسلیم کیا گیا اس نظریے کے تحت جو تعلیمی نظام کام کر رہا ہے اسی کا ہم حصہ ہیں، اور پھر کیوں نہ ہم اس چیز کو فخر کے ساتھ پیش کریں۔ اور پھر کرنا کیا ہے، اردو زبان ہمیں آتی ہے، اردو سے جو ہمارا تعلق بنا ہے، ساتھ میں ہمیں جو اسی مہارت کے فروغ کا جو عنصر ہے یہاں پر جو شامل کیا ہے، یہ موضوع پورے آپ آل انڈیا لیول پر دیکھیں، پورے ہندوستان کے لیے مرکزی حکومت بھی اور ریاستی حکومت بھی اس بات کو، اس موضوع کی اہمیت کو سمجھتی ہے کہ اب صرف طالب علم کو اسنادات دینا کافی نہیں ہے۔ طالب علم جب سند لے کر کسی جامعہ سے باہر نکلے اس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے، اس کے بھئی ایک طالب علم گریجویشن کر مارکیٹ میں جا رہا ہے کہ بھئی گریجویشن میں ہی میں نے ایک پروفیشنل کورس کر لیا ہے، اب میں آگے تعلیم سے زیادہ اپنے گھر کے جو حالات ہیں وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں ریگولر کورس کر سکوں، میں فاصلاتی طرز میں اپنا سلسلہ تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن میں اب مارکیٹ کا رخ کروں گا۔ تو کیا گریجویشن کمپلیٹ کرنے والے ایک طالب علم کے پاس اتنی اسکلز ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ انٹرویو کا سامنا کر سکے؟ کیا اردو یونیورسٹی کا اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ انگریزی میں کہیں پر انٹرویو اپیئر نہیں ہو سکتا ہے؟
ہمارے طلباء نے اس چیز کو غلط ثابت کیا کہ اردو یونیورسٹی کا طالب علم ہے تو وہ انگریزی میں انٹرویو نہیں دے سکتا۔ ایسی کئی خانگی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ہمارے پاس کے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ملازمتیں آفر کی۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ کورس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، ان کو انگریزی سکھانے کے لیے، ان کو کمیونیکیشن اسکل سکھانے کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا، ان کو مختلف مواقع فراہم کیے گئے تاکہ اردو یونیورسٹی سے بھی جو اپنی مادری زبان میں طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، انڈر گریجویٹ کے کورسز کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو وہ کسی بھی دوسری یونیورسٹی کے طالب علم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو مارکیٹ کے چیلنجز ہے ان چیلنجز کا وہ سامنا کر سکتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اس چیز کو سمجھنا ہے، اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا، آپ نے جب یہاں سے کوئی ڈگری لی ہے تو آپ کے ساتھ یہ لفظ اردو جو ہے اس میں بھی ہم پریکٹس کر کے مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بطور مضمون پڑھا تھا، اب آپ یہاں پر ہر مضمون آپ کو جو آپ کا جواب لکھنا ہے وہ اردو میں لکھنا ہے۔ تو یہ جو مسائل کہ اردو ہم نے ایک مضمون کے طور پر پڑھی تھی، اب یہاں پر ہر مضمون ہمیں جو امتحان ہے امتحان میں اردو میں لکھنا ہے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ روزانہ کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اگر وہ مسئلہ درپیش ہے تو اس مسئلے کو بھی آپ اوورکم کر سکتے ہیں، اس مسئلے کا بھی آپ سامنا کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں کن چیزوں پر یونیورسٹی کے سبھی اساتذہ اس حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں کا جو طالب علم ہے وہ اردو میں تعلیم ضرور حاصل کرے، وہ اردو یونیورسٹی کی سند ضرور حاصل کرے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر پرسنالٹی کے حوالے سے وہ سارے لوازمات ہونے چاہیے جو انگلش اینڈ فارن لینگویج اسٹوڈنٹ سے فارغ ہونے والے بچوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وہ سارے لوازمات ہونے چاہیے جو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کا جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وہ مارکیٹ کے جو چیلنجز ہے اس کا سامنا کرنے کی وہ ساری قابلیتیں، وہ ساری استعداد ہونی چاہیے جو ایک تیلگو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ جو بچہ ہوتا ہے یا کسی بھی دوسری یونیورسٹی سے جو پاس آؤٹ ہونے والا بچہ ہے ان کا وہ مقابلہ کر سکے۔ تو اس پس منظر میں کیا کرنا ہے؟ کلاس ختم ہونے سے پہلے اگر آپ لوگوں کے کچھ سوال، کل کچھ طلباء نے بعد میں گوگل کلاس روم میں سوال کیا کہ سر ہم گوگل کلاس روم کے ذریعے سے اب تک زیادہ 1-to-1 کلاس ہوتی تھی، یہ پلیٹ فارم بدلا ہے، یہ مختلف ٹیکنالوجیز ہیں، اپنے آپ کو کوشش کیجئے گا کہ آپ ہر پلیٹ فارم کو سیکھنے کے لیے کیسے استعمال کر سکیں۔ ہم گوگل کلاس روم پڑھنے کے لیے نہیں آئے اس یونیورسٹی میں، ہم ایک کورس کرنے کے لیے یہاں پر داخلہ لیے ہیں، اور یہ کیا گوگل کلاس روم ہماری کلاس روم نہیں ہے، وہ تو اتفاقاً ناگہانی حالات ایسے پیدا ہو گئے جس کے سبب ہمیں فاصلاتی طرز کا جو طرز تعلیم ہوتا ہے، ڈسٹینس موڈ میں عام طور پر جن ٹولز کو استعمال کیا جاتا ہے ان ٹولز کا ہم سہارا لے رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے جو آپ ریگولر کلاس روم میں شریک ہونے سے محروم ہیں اس کا نقصان نہ ہو، اس کی پابجائی کے لیے اور آپ کو آپ کا جو سلسلہ تعلیم ہے اس سے جوڑے رکھنے کے لیے یہ مختلف پلیٹ فارمز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یوٹیوب بھی ایسا ہی ایک پلیٹ فارم ہے، IMC کے جس انفراسٹرکچر کو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی آپ ہی طلباء کے لیے ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، گوگل کلاس روم میں بیٹھنا، اٹینڈنس دینا وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کلاس کا مقصد، آپ سوال ضرور پوچھیے گا، آپ یہاں پر اس کلاس میں نہیں اور اس سبق کو بھی آپ ریکارڈڈ شکل میں اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کلاس روم پوچھیں، لیکن آپ کا یہ سوال کہ گوگل کلاس روم میں زیادہ بہتر ہوتا یا پھر وقت کی تبدیلی کے حوالے سے، تو یہ مسائل ہیں۔ آپ اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے گا کہ اردو یونیورسٹی میں پڑھنے والے یہاں کے 100% بچوں کا پلیسمنٹ نہیں ہوا ہے۔ جی ہاں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، 100% بچوں کا پلیسمنٹ نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ بعض طلباء ہر یونیورسٹی میں ہر بیچ میں ایسے ہوتے ہیں جو کورس تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن کیا رونا ہے، ارے سر وہ ہاسٹل میں ہمیں کھانا صحیح نہیں ملتا، ارے سر وہ ٹائم پہ یہ چیز نہیں ملتی، ارے سر مارکیٹ بہت دور ہے ہمیں آنے جانے میں وقت لگتا، اس طرح کے مسائل۔ لیکن جو طالب علم اس چیز کو مد نظر رکھے کہ میں یہاں پر آیا ہوں صرف اس لیے کہ تعلیم حاصل کروں، کھانا کھانے نہیں آئے، بریانی کھانے نہیں آئے، ہم یہاں پر کس لیے آئے؟ حصول تعلیم کے لیے آئے۔ تو یہ ساری مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کا ذکر کرنے سے جو حصول تعلیم کا ہمارا جو عمل ہے وہ کس طرف صحیح مثبت انداز میں صحیح سمت پیش رفت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی میکینزم ہے۔ یقیناً آپ کی جو شکایت ہیں آپ ان کو مختلف پلیٹ فارم پر پیش کیجیے گا۔ جیسے میں معیاری تعلیم کے حوالے سے ایک آخری مثال میں آپ لوگوں کو دوں گا، اس کے بعد میں اپنی آج کی اس کلاس کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، آپ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنا بہتر طریقے پہ جانتے ہیں۔ چھوٹا سا سوال آپ گوگل کیجیے گا، یہ سال 2006 کی رپورٹ ہے، جب آپ
گوگل میں ٹائپ کریں گے تو آپ کو ملے گا ہو ڈرائیوز ٹیکسی ان کینیڈا. جی ہاں صحیح سنا آپ نے, ہو ڈرائیوز ٹیکسی ان کینیڈا. جب آپ یہ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے نیچے جو ہے سو کئی جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ سامنے آ جائیں گے. اس میں ایک رزلٹ خود حکومت کینیڈا کی طرف سے تیار کردہ ایک رپورٹ ہے, سال 2006 میں ریلیز کی گئی ہے رپورٹ. اس رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں 50,000 ٹیکسی ڈرائیورز تھے. رپورٹ میں ان ٹیکسی ڈرائیورز کی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کا بھی تجزیہ کیا گیا, تو پتہ یہ چلا کہ کئی ایک پروفیشنل ڈگری ہولڈرز بھی ایسے ہیں جو کینیڈا میں جا کر ٹیکسی چلا رہے ہیں. کیوں؟ اور آپ کو بتا دوں میں, وہ پروفیشنل ڈگری ہولڈرز میں MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں جو کینیڈا جا کر کیا کر رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ صرف اسنادات کا حصول نہیں, مسئلہ اصل یہ ہے کہ تعلیم معیاری ہو, تعلیم ایسی ہو کہ طالب علم کے اندر مہارت کا فروغ ہو, اس کے اندر اعتماد کا فروغ ہو. اگر اعتماد سے محروم طالب علم اسنادات بھی حاصل کر لے تو پھر اس کی اسنادات اس کو جاب مارکیٹ کا جو چیلنجز ہے ان کا سامنا کرنے کے قابل نہیں بناتے. تو اس پس منظر میں آپ طالب علموں سے ہماری یہی درخواست ہے کہ یہ جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان سے ہمیں گھبرانے کی, یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کا ان وسائل کا ہمیں استعمال کرنا آنا ہے. ہمارا مقصد آگے بڑھنا ہے, ہمارا مقصد علم حاصل کرنا ہے, ہمارا مقصد کرونا وائرس کے سبب جو چیلنج آ گیا ہے, ہماری ریگولر کلاس روم ڈسٹرپٹ ہو گئی, کیا ہم اپنے کیریئر کو ڈسٹرپ ہونے کے لیے یہ کرونا وائرس کو وجہ بننے دیں گے؟ نہیں. ہم جو ہماری آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں اس سے استفادہ کریں گے, جو کچھ مواد ہمیں پڑھنے کے لیے مل رہا ہے ہم اس سے استفادہ کریں گے اور اپنے حصول علم کے سفر کو جاری رکھیں گے. آج کی کلاس کو ہم اس امید کے ساتھ ختم کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے سبھی اسباق سے استفادہ کر رہے ہوں گے. اپنے سوالات آپ ایسے ہی ہمیں ہمارے گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم پر بھیجیے گا, اور اگلی کلاس تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.